الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، انسان فطری طور پر سماجی اور معاشرتی واقع ہوا ہے، سماج اور معاشرہ کا خوگر واقع ہوا ہے جو اپنے ہی طرح کے لوگوں سے مانوس ہوتا ہے، چنانچہ اس کے لیے معاشرے اور سماج سے الگ ہو کر تنہا زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی طبیعت کے حساب سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایک دوسرے سے مانوس ہونا اور ان کے دکھ درد، سوجھ بوجھ اور تجربات میں شریک ہونا اور ان سے فائدہ اٹھانا فطری امر ہے۔ اب چونکہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہوا تو دین حنیف نے، شریعت اسلامیہ نے اس کے کچھ آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں جس سے معاشرے کی بنیادیں صحیح اور قائم و دائم رہیں اور لوگ خیر و بھلائی اور نصیحت و دعوت میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہیں اور ہر اس راستے سے ان کی حفاظت کریں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس میں قول اور عمل ہر طرح کا معاملہ شامل ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے درمیان الفت اور محبت پنپتی ہے اور یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہوگا اور وہ قیامت کے دن حسرت و افسوس سے محفوظ رہیں گے۔ محترم بھائیوں، آج کے بیان میں آئیے ہم مجلسوں کے متعلق ان چند آداب کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ محترم بھائیوں، مجلسوں کے سب سے بہترین آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی نیک ہم جلیس کا انتخاب کرے۔ جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یہ دیکھے کہ وہ نیک ہے یا برا ہے، جو اس کے لیے دنیا سے پہلے دین کے معاملے میں نفع بخش ہو۔ جب وہ مجلس میں آئے تو وہ اس کے حق و مرتبہ کی رعایت کریں اور اس کے لیے نیک تمنائیں رکھیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اور جب اس مجلس میں نہ ہو تو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کی ترغیب اور رہنمائی کی ہے اور برے اور غفلت پرست لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ صحیحین کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور لوہار بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ وہ اس میں سے یا تو تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے۔ یعنی انسان اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا جیسے مشک بیچنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یا تو اس میں سے خرید لے گا یا پھر اس کو کچھ تحفہ میں سے ملے گا، یا کم از کم اس کی خوشبو، عمدہ خوشبو سے آدمی محظوظ ہو سکے گا۔ اور بھٹی دھونکنے والا اگر اس کے پاس بیٹھتا ہے یا تو تمہارے کپڑے بھٹی کے آگ سے جلا دے گا، اس کی چنگاری سے جلا دے گا، یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ اسی طرح نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والا یا تو اس کے نیکیوں سے فائدہ اٹھائے گا یا یہ کہ کم سے کم اس کو برائی تو نہیں پہنچے گی، اسے نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت اختیار کرنے والا یا تو اسے برائی پہنچے گی یا برا اثر لے کر کے جائے گا۔ محترم بھائیوں، مجلس کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ایسی مجلس میں شریک نہ ہو کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی اور معصیت ہو رہی ہو اس مجلس کے اندر تو اس پر وہ تنقید بھی نہیں کر سکتا اور اس کی اصلاح کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اسے منع بھی نہیں کر سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود اس معصیت کا شکار ہو جائے، اس گناہ کا شکار ہو جائے، اس گناہ کا مرتکب ہو جائے، یا وہ معصیت، وہ گناہ اسے نقصان اور ضرر پہنچا دے۔ شریعت اسلامیہ نے
ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں شرکت سے سخت انداز میں منع فرمایا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ محترم بھائیوں، مجلسوں کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے، تاکہ کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنے اور لوگوں کے عیوب سے واقف نہ ہو۔ نیز یہ کہ بسا اوقات آدمی ایسے کام دیکھتا ہے یا ایسی باتیں سنتا ہے جو شریعت مخالف ہیں تو اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ایسے راستوں پر بیٹھنا کسی وجہ سے نہایت ہی ضروری ہو تو راستے کا حق ادا کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، نہایت ہی ضروری کام آن پڑتا ہے، وہیں ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں، اپنے معاملات حل کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہی ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے حقوق ہیں نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا اور تکلیف دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ اسی طرح مجلسوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں جائے تو ان کو سلام کرے، اور جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے، آخر میں جگہ ملے آخر میں بیٹھے، جس جگہ ملے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے۔ اسی طرح مجلسوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلسوں میں وسعت رکھے، خاص طور سے جب جگہ تنگ ہو تو، کیونکہ بہترین مجلس وہ ہے جو وسعت والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ مجلس میں سے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مجلس میں جب پہنچے تو مجلس سے کسی شخص کو اس لیے نہ اٹھائے کہ وہ یہاں خود بیٹھے گا یا کسی اور کو، اپنے چاہنے والے کو یا کسی مقام و مرتبہ والے کو بیٹھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھے، البتہ آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور فراخی دل کا مظاہرہ کیا کرو، فراخی کر دیا کرو۔ اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ مبادا کسی مسلمان کے حقوق کی پامالی کر کے آپسی رنجش کو ہوا نہ ملے، بلکہ ضروری ہے کہ عاجزی اور حوصلہ افزائی کے ذریعے آپسی پیار و محبت اور انسیت و الفت کو عام کیا جائے۔ نیز کوئی شخص اگر کہیں پہلے بیٹھتا ہے تو یہ اس کا حق ہو جاتا ہے، اس پر وہ حقدار اس کا ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے اس کا حق یہ چھین لیا گیا، اس سے اس کا یہ حق چھین لیا گیا تو یہ غصب کے قبیل سے ہوگا جو کہ حرام ہے۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ کسی نئے آنے والے کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان مداخلت کرے۔ کوئی نیا کسی مجلس میں پہنچتا ہے اور دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان مداخلت کرے یا ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان میں بیٹھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس کر دونوں میں جدائی ڈال دے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ محترم بھائیوں، مجلس کے بڑے آداب میں سے یہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والا اپنی زبان، کان اور نگاہ کی لغو اور برائیوں سے حفاظت کرے، برے کاموں سے حفاظت کرے اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچائے، اور لڑائی و جھگڑا، جدل و جدال، تمسخر، استہزاء، غیبت، چغلخوری
الزام تراشی، کسی کی بے عزتی اور گالی گلوچ جیسی برائیوں سے پرہیز کرے جو نفرت اور عداوت کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور ان سب کا ارتکاب کسی بھی طرح سے ایک مسلم کا شیوا نہیں ہے، ایک مسلم کا طریقہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فالتو اور بیکار کے امور سے پرہیز کرے۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ کسی کی باتیں اگر وہ نہیں چاہتا تو کان لگا کر نہ سنے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں کوئی سنے تو اس میں کان لگا کر کے زبردستی آدمی نہ سنے۔ اسرار و رموز کی باتیں، راز کی باتوں کی حفاظت کرے، اگر سن بھی لیتا ہے تو اس کی حفاظت کرے، چھپانے والی باتوں کو چھپائے، الا کہ یہ کہ اس کے ذکر سے اس کے پھیلانے میں خیر اور مصلحت کا پہلو ہو۔ یہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، چنانچہ بلا اجازت تصویر کھینچنا یا ویڈیو بنانا یا ریکارڈنگ کرنا یہ خیانت ہے۔ کسی بھی مجلس میں چھپا کر کے یا بلا اجازت کے تصویر کھینچی جائے یا ویڈیو بنائی جائے یا ریکارڈنگ کی جائے آواز کی تو یہ خیانت ہے۔ اسی طرح کال کرنے والے کی اجازت و علم کے بغیر کال کے وقت جب بات کر رہا ہو اسپیکر آن کر کے دوسروں کو سنانا بھی خیانت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے، او یفرون منہ، یا اس سے بھاگتے ہیں، تو صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہوتی ہے۔ آدمی کوئی بات بتاتا ہے اور آہستہ سے بتاتا ہے اور دائیں بائیں مڑ کر کے دیکھتا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے، صرف یہی آدمی سنے تو سمجھ لو کہ وہ راز کی بات ہے اور وہ امانت کی بات ہے اور تمہارے پاس امانت ہے۔ چونکہ مجلسیں امانت ہیں، ان سے متعلق آدمی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر اچھا کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوگا، اور برا عمل کیا ہے تو اس کے لیے برا ہوگا۔ اگر مجلس اچھی ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر مجلس بری ہے تو اس کے لیے یہ بری ہے، یہ برا ہے۔ اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ ان مجالس کو ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار اور ہر طرح کی نیکیوں سے آباد کریں، اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہر طرح کی برائیوں اور اذیت و تکلیف سے بچے تاکہ عافیت اور سلامتی پائیں اور قیامت کے دن کے روز حسرت و ندامت سے بچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی بغیر اللہ کو یاد کیے کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوں تو وہ ایسی مجلس سے اٹھے ہوتے ہیں جو بدبو میں مرے ہوئے گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی، افسوس اور ندامت کا سبب ہوگی۔ محترم بھائیو، مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس سے جانے لگے آدمی اٹھ کر کے جانے لگے تو سلام کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں بلکہ دونوں کی یکساں اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ جیسے مجلس میں شریک ہوتے وقت آدمی سلام کرے، ایسے ہی مجلس سے رخصت ہوتے وقت بھی سب کو سلامتی کی دعا دیتا ہوا جائے۔ محترم بھائیوں، اور سب سے بہتر چیز جو سب سے بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجلسوں میں مرتکب حفوات اور زلات کا کفارہ ادا کیا جائے۔ کوئی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا، کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بیہودہ باتیں ہو جائیں، سرزد ہو جائیں، غلط باتیں سرزد ہو جائیں، اور وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے یہ پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر واتوب الیک، یہ دعا پڑھ لے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے تو اے اللہ، اور سب تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس مجلس میں اٹھ کر جانے سے پہلے تو اس مجلس میں اس سے ہونے والی لغزشیں اور غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے اور ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.